سیدہ حریرہ، جن کا اصل نام للہ آچا بنت علی ابن راشد العالمی تھا، 16ویں صدی میں قزاقی کی تاریخ میں ایک قابل ذکر شخصیت تھیں۔ اس کی زندگی کی کہانی مردوں کے زیر تسلط دنیا میں اس کی طاقت، لچک اور عزم کا ثبوت ہے۔ مراکش کی بادشاہی میں ایک ممتاز مسلم گھرانے میں پیدا ہونے والی سیدہ حریرہ کی زندگی سیاسی سازشوں، بحری جنگوں اور نوآبادیاتی توسیع کے پس منظر میں سامنے آئی۔ نوبل ووموئن سے بحری قزاقوں کی ملکہ تک اس کا سفر ایڈونچر اور دفاع کی ایک دلکش کہانی ہے۔ سیدہ حریرہ کی ابتدائی زندگی استحقاق اور تعلیم سے عبارت تھی۔ وہ 1485 کے آس پاس ٹیٹوین شہر میں پیدا ہوئی تھی، جو اس وقت مراکش کی بادشاہی کا حصہ تھا۔ اس کے والد علی ابن راشد العالمی ایک امیر اور بنو راشد خاندان کی نسل سے تھے، جس نے مراکش کے کچھ حصوں پر حکومت کی۔ شمالی افریقہ۔ اس کے بچپن کے بارے میں بہت کم جانا جاتا ہے، لیکن یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اس نے ایک جامع تعلیم حاصل کی تھی جو اس کی حیثیت کے مطابق ایک عظیم عورت تھی۔ چھوٹی عمر میں سیدہ حریرہ کی شادی ابو حسن المنذری سے ہوئی، جو بعد میں مراکش کے شہر تیتو ان کے گورنر بن گئے۔ اپنی شادی کے ذریعے اس نے علاقے کے سیاسی حلقوں میں اثر و رسوخ اور طاقت حاصل کی۔ تاہم اس کی زندگی نے ایک ڈرامائی موڑ لیا جب اس کا شوہر پرتگالی افواج کے خلاف جنگ میں مارا گیا، جو شمالی افریقہ کے ساحل پر اپنا اثر و رسوخ بڑھا رہی تھی۔ اپنے شوہر کی وفات کے بعد سیدہ حریرہ نے اپنی آزادی پر زور دینے اور اپنے اختیار پر زور دینے کے موقع سے فائدہ اٹھایا۔ اس نے کا کنٹرول سنبھال لیا، اس کی اصل حکمران بن گئی اور سیدہ حریرہ کا لقب حاصل کیا، جس کا مطلب ہے عظیم خاتون جو آزاد اور خود مختار ہے۔ اس نے سمندری ڈاکو ملکہ کے طور پر اس کے شاندار سفر کا آغاز کیا۔ سیدہ حریرہ کا دور قزاقوں کی ملکہ کے طور پر مغربی بحیرہ روم اور آبنائے جبرالٹر میں ہسپانوی اور پرتگالی بحری جہازوں کے خلاف جرأتمندانہ حملے کی خصوصیت تھی۔ اس کی کمان میں قزاقوں کے بحری بیڑے کے ساتھ وہ شمالی افریقہ کے ساحل کے ساتھ ایک خوفزدہ اور قابل احترام شخصیت بن گئی۔ اس کی حکمت عملی اور حکمت عملی کی مہارت نے اسے اپنے مخالفین پر قابو پانے اور لوٹ مار اور بحری قزاقی کے ذریعے کافی دولت کمانے کے قابل بنایا۔ سیدہ حریرہ کے کیریئر کا سب سے مشہور واقعہ 1515 میں پیش آیا جب اس نے اپنے آپ کو بدنام زمانہ عثمانی کورسیر باربروسا سے جوڑ لیا۔ دونوں نے مل کر موجودہ الجزائر میں ہسپانوی زیر کنٹرول شہر اوران پر مشترکہ حملہ کیا۔ چھاپا ایک شاندار کامیابی تھی اور سیدہ حریرہ کی شہرت کو قزاقوں کی ایک زبردست ملکہ کے طور پر مزید مستحکم کیا گیا۔ بحری قزاق کے طور پر ان کی کامیابی کے باوجود سیدہ حریرہ کا دور چیلنجز کے بغیر نہیں تھا۔ اسے حریف قزاقوں کے دھڑوں کے ساتھ ساتھ یورپی طاقتوں سے مسلسل خطرات کا سامنا کرنا پڑا، جنہوں نے خطے میں بحری قزاقی کو دبانے کی کوشش کی۔ 1541 میں ہسپانو پرتگال اتحاد کی جانب سے شہر پر کامیاب محاصرہ کرنے کے بعد اسے ٹیٹون سے فرار ہونے پر مجبور کیا گیا۔ سیدہ حریرہ شیف چان شہر میں واپس چلی گئیں، جہاں وہ اپنی موت تک بحری قزاقی میں مصروف رہیں۔ سیدہ حریرہ کی وراثت آج تک خواتین کو بااختیار بنانے اور استعماری جبر کے خلاف مزاحمت کی علامت کے طور پر برقرار ہے۔ سمندری ڈاکو ملکہ کے طور پر ان کی شاندار کامیابیوں نے خواتین کی لاتعداد نسلوں کو معاشرتی توقعات سے انحراف کرنے اور اپنی تقدیر خود ترتیب دینے کی ترغیب دی ہے۔ اگرچہ اس کا نام تاریخ کی تاریخوں سے مٹ گیا ہے، لیکن اس کی ناقابل تسخیر روح ہمت، عزم اور آزادی کی طاقت کے ثبوت کے طور پر زندہ ہے۔